امام الانبیاء والمرسلین، حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر وقت نماز کے بعد دوسرا جو عمل جو رب ذوالجلال کو محبوب ہے وہ عمل یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس نے سلوک کرے۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جب کوئی بھی آدمی اپنے والدین کے چہروں کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ذہنوں میں سوال آیا کہ حج تو کئی دن لگ جاتے ہیں، بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، عبادات کرنی پڑتی ہیں، بہت جو ہے وہ طویل مسافت طے کرنا پڑتی ہے، وہاں جا کے پھر حج ہوتا ہے۔ لیکن دربار رسالت سے جواب آیا کہ حج جو ہے وہ حج ہے، لیکن ماں باپ کے چہرے کو جو دیکھ لیتا ہے فرمایا جو 100 مرتبہ محبت سے دیکھے گا اللہ اس کو 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام والدین کا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ لیکن حضرات محترم دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس نے بھی آنا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تو عارضی ہے، جانا ہے، اصل غیر آخرت کا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت والے دن اللہ نے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مٹی ڈال آئے تو قصہ تمام ہو گیا، یہ مت سمجھنا کہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ فرمایا یہ موت صبح تمام زندگی کی ابتدا ہے، اس کے بعد آگے بھی مرحلے ہیں، قبر کے مرحلے ہیں، حشر کے مرحلے ہیں۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بدلے عطا فرمانے ہیں۔ اور اس کی آگے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ خالق کائنات نے یہاں موت کی حقیقت بیان کی، جہاں موت کے بعد اعمال کے بدلے کا ذکر فرمایا وہیں پر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا جب حساب و کتاب ہوگا بدلے دیے جائیں گے، اس وقت جو جہنم سے بچ گیا اور جس کے جنت میں جانے کا اعلان ہو گیا، رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے بندو سن لو، جس کے جنت میں جانے کا اعلان ہو گیا وہی کامیاب و کامران ہے۔ تو یہ حقیقت اللہ نے بیان کی کہ موت پر بات ختم نہیں ہے، موت کے بعد جو ہے وہ اگلے بھی مراحل ہیں۔ اور یہی چیز سورہ ملک میں بھی بیان کی گئی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کل خدائی ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا وہ ہر چاہت پر قادر ہے، اس کے اختیارات بڑے وسیع ہیں، اس کے اختیارات لامحدود ہیں، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ابھی حضرت پیر سید عمران شاہ صاحب اشعار پڑھ رہے تھے کہ رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار کو گلزار بنا دے، رب ذوالجلال کے اختیارات ہیں، وہ چاہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا عصا مارے، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے رب ذوالجلال کے یہ اختیارات ہیں، وہ چاہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا کر دیتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دم کریں تو نبینوں کو شفا مل جاتی ہے۔ کوڑ کے جو مریض ہوتے ہیں جنہیں آج کل کینسر کہا جاتا ہے، اس کے مریض ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کر دیں انہیں بھی شفا یابی مل جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ رب ذوالجلال کی قدرتیں ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا کر دے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر کم بِإِذْنِ فرما دیں، کم بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ فرما دیں تو اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندگی عطا فرما۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ برانیہ شریف۔
زندہ آباد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، فرمایا وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ چند انبیاء کے واقعے بیان کیے، اس شاکان مصطفیٰ کا عظیم اجتماع ہے، اپنے آقا کی شان بیان نہ کرو تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ بے شک آقا کریم کی بھی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ رب ذوالجلال چاہے تو میرے اور آپ کے آقا کو یہ شان عطا فرما دے کہ آقا انگلی کا اشارہ فرما دے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم کو یہ شان اور یہ رفعت عطا فرمائی کہ ہمارے آقا جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں، ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ سبحان وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ رب ذوالجلال اگر چاہے تو ہمارے آقا کریم کو یہ شان عطا فرما دے کہ ہمارے آقا کریم حکم دے دے ابو جہل کنکریاں لے کر آ جائے تو حکم مصطفیٰ پر کنکریاں بھی ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ بڑی شانوں سے نوازا، بڑی عظمتوں سے نوازا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ میں سورہ ملک کے ابتدائی الفاظ پڑھ رہا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فلسفہ موت و حیات بیان کیا، فرمایا وہ اللہ وہی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ یا اللہ پاک کیوں پیدا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے موت و حیات پیدا کرنے کا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا تاکہ واضح ہو جائے دنیا والوں پر تم میں سے کون کون بہترین اور اچھی عمل اختیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ یہ فلسفہ موت۔ اور اگر ایک اور مقام سے قرآن کی آیت پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے حوالہ سے بڑے واضح ارشادات فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس غور کرے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ متعدد آیات پڑھ کے میں نے یہ چیز واضح کی کہ موت جو ہے قبر پر، موت پر قصہ تمام نہیں ہوتا۔ خالق کائنات کا نظام ہے، موت کے بعد قبر کی منزلیں ہیں، حشر کی منزلیں ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک میں بار بار آخرت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ سورہ ملک میں بھی یہی بات بیان فرمائی، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی صرف ایام گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی صرف وقت پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اس زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ والشمس کے الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے بڑا عظیم پیغام اس سورت میں بھی دیا، فرمایا والسماء وما بناها، آسمان کی قسم ہے، اس کے بنانے والے کی قسم ہے، والارض وما طحاها، زمین کی قسم ہے، زمین کو بچھانے والے کی قسم ہے، ونفس وما سواها، انسان اور نفس کو بنانے والے کی بھی قسم ہے، اور اس نفس کی بھی قسم ہے جس کو اللہ تعالی نے بہترین انداز میں بنایا، ونفس وما سواها، نفس کی بھی قسم ہے، وما سواها، اور جس نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے برابر بنایا، عظیم الشان بنایا، اس کو جو ہے بے شمار صلاحیتیں عطا کی، تو اللہ فرما رہا ہے اس نفس کی بھی قسم ہے اور اس کو بنانے والے کی بھی قسم ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، ایک آیت کو چھوڑ کر اس کی اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ نے پیغام دیا، عظیم قسمیں اٹھا کر آسمان کی بھی قسم اٹھائی، زمین کی بھی قسم اٹھائی، نفس کی بھی قسم اٹھائی، ان کو بنانے والے کی بھی قسم اٹھائی، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ آج کا پیغام ہے آپ کے نام، قرآن کا پیغام، رب العالمین کا پیغام ہے آپ کے نام۔ اللہ نے اتنی عظیم قسمیں اٹھا کر فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، فرمایا یہ قسمیں اٹھا کر رب ذوالجلال کتاب لا ریب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے وہی کامیاب ہے، وہی فلاح والا ہے، وہی مراد کو پہنچا ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ قد افلح من زکاها، تحقیق و فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاکیزہ کیا۔ وقد خاب من دساها، اور تحقیق جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا لیا، اللہ فرما رہے ہیں وہ نامراد ہو گیا ہے۔
اس چیز میں بھی یہی بات بیان کی گئی. اللہ فرما رہے ہیں اپنے نفس کو صاف کرو, اپنے ظاہر کو صاف, باطن کو صاف, روح کو صاف, اپنی نظر کو صاف, سماعتوں کو صاف, زبان کو صاف کرو, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے فلاح والا وہی ہے جس نے سب کو پاکیزہ کر لیا. اب یہاں پر حضرات محترم میں یہ چیز عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں احکامات سے نوازا, آخرت کی فکر کے حوالے سے متوجہ کیا اور پاک و صاف ہونے کے حوالے سے ہمیں فرمایا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری پاکیزگی کے لیے بے شمار اہتمام بھی فرمائے. سبحان. بے شمار اہتمام اللہ نے ہماری پاکیزگی کے لیے فرمائے. مثال کے طور پر نماز کو لے لیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں فرض بھی ادا ہوتا ہے, رب کے حضور سر بسجود بھی ہوتے ہیں, اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں, اسی طرح جب تم نماز پڑھتے ہو اللہ تمہیں گناہوں سے پاک صاف فرما. سبحان اللہ. نماز سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت قرآن وہ عظیم عمل ہے جو ہماری روح کی غذا بھی ہے, اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ ثواب اجر بھی عطا فرماتا ہے, پاکیزگی بھی بسر آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح حضرات محترم بہت بڑا عمل درود پاک ہے. جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاکیزہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور درود وہ عمل ہے, صرف اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا, نماز کا حکم صرف ہمیں ہے, روزے کا حکم ہمیں ہے, زکوٰۃ کا حکم ہمیں ہے, لیکن جب درود کی باری آ گئی یہ اتنا عظیم عمل ہے, خالق کائنات نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ بھی درود پڑھتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی اپنے آقا پر محبتوں کے نذرانے پیش کیا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور درود پاک جب ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں, ایک بار جب ہم درود پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک بار درود پڑھنے کی وجہ سے ہمارے 10 درجے بھی بلند فرماتا ہے, ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو جب اللہ نے پاکیزگی کا حکم دیا, فکر آخرت کا حکم دیا, تو اس آخرت کی بہتری کے لیے اللہ نے ہمیں بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت قرآن ہے, اور غرباء کا خیال رکھنا ہے, مستحق لوگوں کی مدد کرنی ہے, اور معاشرے میں جو ہے نیکی کی ترویج کرنی ہے, عدل و انصاف ہے, سچ بولنا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جن کا اجر اللہ آخرت میں عطا فرماتے ہیں. لیکن میں وہ عظیم عمل بیان کر رہا ہوں جو رب ذوالجلال بھی فرماتے ہیں, اور وہ عمل درود پاک ہے. جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں, ہمارے درجات کو بھی رفعت عطا فرماتے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی بھی عطا فرما دیتے ہیں. یہاں پر میں حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا. بہت سی حدیث پاک ہیں فضائل درود پاک میں, لیکن ایک حدیث پاک میرے آقا کا فرمان ذی شان ہے, فرمان عالی شان ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. ہمارے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے قیامت والے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے. سبحان اللہ. 2 ہستیوں کے ایام ہیں, ایک گلے گلستان رسول میرے آقا کریم کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں محترم ثناء اللہ صاحب اور جوید صاحب کی والدہ کو اس لحاظ سے بھی سلام عقیدت پیش کروں گا, ان کی والدہ کو اللہ نے وہی یوم عطا کیا ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم ہے. کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آ سکتا ہے, نہ اپنی مرضی سے مخصوص دن میں جا سکتا ہے. یہ سعادتیں ہوتی ہیں اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. تو ان کے حوالے سے بھی بیان کر دیتا ہوں جن کا یوم تھا کل, اور پھر اس ہستی کا ذکر کروں گا جن کا یوم آج ہے. پہلے میں ذکر کروں گا اس ہستی کا جو خواتین کی سردار ہے, جنت کی خواتین کی, جو گلے گلستان رسول ہیں, جو اولاد رسول ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ہیں, جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی اہلیہ محترمہ ہیں, جو جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام علی مقام امام حسن المجتبی, حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, ان کی والدہ محترمہ ہیں,
ان کا یوم کل گزرا ہے، ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ہی روایت پیش کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شہزادی کو اللہ حشر کے میدان میں یہ شان عطا کرے گا کہ جب وہ حشر کے میدان میں آئیں گی، رب ذوالجلال فرمائیں گے غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نظروں کو نیچے کر لو، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اہل معاشر بھی، اغیاث بھی، ابدال بھی، اوتاد بھی، تمام مقبولان بارگاہ، تمام حاضرین، تمام شرکاء جو حشر کے میدان میں ہوں گے، ان کے لیے حکم جاری ہوگا غضوا ابصارکم، اپنی نظریں نیچی کر لو۔ یا اللہ پاک کیا وجہ ہے، حکمت کیا ہے؟ جواب آئے گا فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کا گزر ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ عظیم ہستی، ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا درود پاک کے حوالہ سے، اس بات کو آگے لے چلتے ہوئے پھر آج کے یوم کے حوالہ سے بھی ذکر کروں گا۔ حضرات محترم، درود پاک کے حوالہ سے فرمایا گیا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ حشر کے میدان میں اس کو حضور کا اتنا قرب ملے گا جو دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑے گا، حشر کے میدان میں اس کو اتنا زیادہ قرب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات محترم، یہاں پر میں ایک عظیم واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔